سامعین محترم، معززین علاقہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آخری سپارے کی سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی ہے۔ اس کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں، سورۃ الاخلاص بھی کہتے ہیں، سورۃ النجات بھی کہتے ہیں، سورہ تفرید بھی کہتے ہیں، سورۃ التجرید بھی کہتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کے 20 نام ذکر کیے ہیں۔ یہ سورت قرآن کریم کے اندر اللہ کے تعارف کے حوالے سے ایک مکمل سورت ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا۔ اور یہ سورت کیوں نازل کی گئی، اس کے پیچھے مفسرین نے لکھا ہے، 3 وجوہات بیان کی ہے۔ نمبر 1 کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال کیا ان لوگوں نے۔ تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل کی گئی۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ یہودی چونکہ اہل کتاب تھے، وہ تو اللہ کی ذات کو مانتے تھے، اس کی وحدانیت کے قائل بھی تھے۔ تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ایسا سوال کیا؟ اب چونکہ عرب کے اندر یہودی بھی رہتے تھے اور مکہ کے مشرک بھی رہتے تھے، اور مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے بتوں کے شجرہ نسب بنائے رکھے تھے۔ آج بھی جو بتوں پہ کتابیں ملتی ہیں اس کے اندر انہوں نے بتوں کے شجرے نسب کیے ہوئے ہیں کہ فلاں بت جو ہے وہ فلاں دیوتی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، فلاں بت فلاں سے پیدا ہوا ہے۔ تو انہوں نے ہر خدا کا جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کے شجرہ نسب موجود تھے۔ تو یہودی یہ دیکھنا چاہتے تھے، پرکھنا چاہتے تھے کہ یہ اسلام جس کا محمد الرسول اللہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بھی شرک کی ایک نئی قسم ہے یا کوئی الگ سے دین ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا، اگر تو رسول اللہ اپنے اللہ کا شجرہ نسب بیان کر دیتے ہیں تو ہم سمجھیں گے جیسے مشرکین مکہ کے ہاں بت ہے، یہ بھی کوئی نیا دین ہوگا۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے جواب کے اندر یہ سورت نازل کی گئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دوسرا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اللہ کا شجرہ نسب بیان کیجیے، آپ ہمیں اللہ کا شجرہ نسب بیان کریں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، ان کا شجرہ نسب کیا ہے۔ تو اس کے جواب کے اندر یہ سورت نازل کی گئی۔ تیسرا جو قول ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عامر بن طفیل کو مکہ کے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے آبا و اجداد کے دین جو تھے اس کو باطل قرار دے دیا، ہمارے آبا و اجداد جس کی پوجا کیا کرتے تھے اس کو برا بھلا کہتے ہو، آپ کیا چاہتے ہو؟ اگر آپ مجنون ہو تو ہم آپ کی دوائی کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ غنی ہونا چاہتے ہیں تو ہم مال دینے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کو عورت کی طلب ہے تو ہم عورت دینے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ میں مجنون ہوں، نہ مجھے دوائی کی ضرورت ہے، نہ مجھے مال کی ضرورت ہے، بلکہ میں تو تم لوگوں کو ان معبودوں سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ دوسری بات کے اندر آتا ہے کہ اس نے آ کر یہ کہا کہ اچھا آپ ہمیں اپنے اللہ کی جنس بتائیں کہ جس اللہ کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں وہ اللہ کی جنس کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ سونے سے بنا ہے، پیتل سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ یہ ان لوگوں نے سوال رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اس کے جواب کے اندر یہ سورت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر، کوئی کف نہیں ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ اللہ رب العزت
کسی اللہ کی جنس مان لیں کہ اللہ کسی چیز سے پیدا ہوا ہے، سونے سے پیدا ہوا، چاندی سے پیدا ہوا، تو یہ اللہ کی محتاجگی کی طرف یہ بات لے جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم مان لیں کہ اگر اللہ سونے سے پیدا ہوا ہے تو اللہ کے وجود سے پہلے سونے کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے وجود کو حاجت تھی سونے کی، پہلے سونا پیدا کیا گیا، پھر اس سونے سے اللہ کا وجود پیدا ہوا، تو اللہ اپنے وجود میں آنے میں سونے کا محتاج ہوا، حالانکہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ سونے کا محتاج ہے، نہ چاندی کا محتاج ہے، نہ پیتل اور لوہے کا محتاج ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذات ہے۔ تو یہ جو مکہ کے مشرکین تھے ان کے سوال تھے، اس کے جواب کے اندر یہ صورت نازل کی گئی۔ دوسرا، اس صورت کے بڑے فوائد ہیں، کثرت کے ساتھ حدیث کے اندر اس کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت ترمذی کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان ینام علی فراشہ فنام علی یمینہ، جو شخص رات کو اپنے بستر پر جائے اور سونے کا ارادہ کرے اور ینام علی یمینہ، اور پھر وہ اپنے دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، فقرأ قل هو اللہ احد 100 مرہ، اور 100 دفعہ قل هو اللہ احد یہ سورت پڑھ لے، کتب اللہ له من براءۃ النار، کہ اللہ اس کے لیے جہنم سے بری ہونا لکھ دیتے ہیں۔ یہ سورت کی فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر رات کو جائے اور سونے کا ارادہ کرے اور پھر لیٹ کر 100 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے لیے جہنم سے بری ہونا لکھ دیتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ہم نے ایک آدمی کو سنا، وہ آدمی پڑھ رہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورت پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما وجبت، کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح مبارک بن فضالہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد، میں یہ جو صورت ہے قل هو اللہ احد اس سے بڑی محبت رکھتا ہوں، اس صورت کے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان حبک ایہا وادخلک الجنہ، کہ اس صورت کی محبت تجھے جنت کے اندر داخل کر بیٹھی۔ اسی طرح ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قبا مسجد تھی اس کا جو امام تھا، اس کی ترتیب یہ تھی کہ جب وہ نماز پڑھایا کرتا تھا تو فاتحہ کے بعد پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتا، پھر ساتھ میں کوئی اور سورت پڑھتا، دوسری رکعت میں بھی اخلاص پڑھتا، ساتھ میں کوئی اور سورت پڑھ لیتا۔ صحابہ نے اعتراض بھی کیا کہ آپ یا تو صرف سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرے یا کوئی اور سورت پڑھ لیا کرے، یہ دونوں آپ پہلے ایک پڑھتے ہو پھر جو قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہو دوسری رکعت میں بھی یہی ترتیب کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے بات پہنچائی، اللہ کے رسول نے انہیں بلایا اور کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا کہ میں کسی نماز میں اس کو چھوڑ دوں، اسی لیے یہ بھی پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ قرآن کی دوسری تلاوت بھی کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ ان حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ اس سورت کی محبت تجھے جنت کے اندر داخل کر بیٹھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سورت کے متعلق من قرأ قل هو اللہ احد فکأنما قرأ ثلث القرآن، کہ جس شخص نے قل هو اللہ احد کی تلاوت کی اس نے گویا قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت کی۔ یہ ایک حدیث کے نہیں بلکہ کئی حدیثوں کے اندر جو ہے وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور بار بار ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا اور یہ بتلایا کہ جو سورۃ الاخلاص ہے قل هو اللہ احد، یہ ایک سورت ایک دفعہ پڑھنا قرآن کے تہائی کے برابر ثواب رکھتی ہے۔
اگر آپ اس صورت کی تلاوت 3 دفعہ کرتے ہیں گویا کہ آپ کو پورے قرآن کریم کا مکمل ثواب عطا کر دیا گیا. اس قدر جامع صورت ہے. اور اس کی وجہ مفسرین نے بیان کی ہے کہ اس صورت کو قرآن کے تہائی کے برابر کیوں قرار دیا گیا. وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک پچھلی امتوں کے قصص جو ان کے واقعات بیان ہوئے ہیں، پورا قرآن جگہ بجگہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے. دوسرا قرآن احکامات کو ذکر کر رہا ہے، جو ہم پر احکامات لازم کیے گئے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. تیسرا قرآن کریم کے اندر جو علم ہے وہ عقائد کا علم ہے، اللہ کی ذات، عقیدے کے متعلق جتنا علم ہے وہ سارا کے سارا اس ایک صورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو گویا قرآن کے اندر کل 3 علوم تھے. ایک احکامات کا علم تھا، ایک گزشتہ امتوں کے واقعات کا علم تھا، تیسرا عقیدے کا علم تھا. تو جو تیسرا علم تھا وہ سارا کے سارا اللہ نے اس ایک صورت کے اندر بیان کر دیا. تو اس صورت کو پڑھیں، سمجھ لیں کہ آپ نے تیسرے حصے کی تلاوت کر دی. دوسرا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنا تعارف کروایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق بتلایا، اور تیسرا آخرت کے متعلق بتلایا. اور اللہ کا جتنا تعارف ہے وہ اس قرآن کی اس صورت کے اندر موجود ہے. لہٰذا یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہوا، اور اس کی تلاوت سے سمجھ لیں آپ نے قرآن کے 10 سپاروں کی تلاوت کی اور آپ کو اتنا ثواب دے دیا گیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جتنا بھی علم ہے، علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک خبر اور ایک انشاء. خبر اسے کہتے ہیں جو گزرا ہوا ہے اس کے متعلق جب آپ کو معلومات دی جائے تو وہ خبر کے دائرے میں آتا ہے. اور انشاء اسے کہتے ہیں کہ آئندہ جو ہونا ہے یا جو آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا جس سے روکا گیا ہے اسے انشاء کہتے ہیں. تو علم کی کلی طور پر 2 قسمیں ہوئی، خبر اور انشاء. پھر خبر کی 2 قسمیں ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، ایک ہے مخلوق کے متعلق خبر، ایک ہے خالق کے متعلق خبر. تو اس صورت کے اندر اللہ نے خالق کے متعلق خبر دی ہے. گویا کہ قرآن کے اندر 3 علوم کا ذکر ہوا ہے، ایک خالق کے متعلق خبر، ایک مخلوق کے متعلق خبر، اور ایک انشاء جس کا جو احکامات ہے اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے. تو ایک حصہ مکمل جس کا تعلق خالق سے تھا اللہ نے وہ سارا کے سارا اس ایک صورت کے اندر بیان کر دیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. گویا کہ یہ ایک تہائی حصہ ہوا قرآن کریم کے علوم کا، اس لیے جو اس کو 1 دفعہ پڑھتا ہے اسے تہائی قرآن کا ثواب دے دیا جاتا ہے.